القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص ہم تمام کے نبی خدا، نبی مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ محترم بھائیوں، الحمدللہ ماہ رمضان کے 20 روزے مکمل ہو چکے ہیں، اور بالکل ہم رمضان کے آخری حصے میں داخل ہوئے ہیں، اور یہ وقت بھی، یہ ایام بھی بڑی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، اور زندگی ایسے ہی ہر انسان کی گزرتی ہے۔ دن گزرتا ہے، رات گزرتی ہے، ہفتے گزرتے ہیں، مہینے گزرتے ہیں، سال گزرتے ہیں، پھر ایک وقت ہر انسان کی زندگی میں اینڈنگ کا آتا ہے، اختتام کا آتا ہے، خاتمے کا آتا ہے، موت کا آتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں جو صحیح مسلم کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ہم مسلمانوں کو آپ نے ترغیب دی، آپ نے ہم سے کہا بادروا بالاعمال فتنا، لوگوں فتنوں کے نمودار ہونے سے پہلے، فتنوں کے آنے سے پہلے اچھے اعمال میں سبقت کرو، بھلے کاموں میں سبقت کرو، نیکی کے کاموں میں جلدی کرو، تاخیر ہرگز مت کرو، لیٹ ہرگز مت کرو۔ انسان کی زندگی میں فتنے آتے ہیں جو انسان کے ایمان کے لیے چیلنج بنتے ہیں، اس کے عمل کے لیے چیلنج بنتے ہیں، اس کے دین کے لیے چیلنج بنتے ہیں۔ تو ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے آپ نے کہا کہ اعمال میں جلدی کرو، اور وہیں پہ قرآن ہم سے یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر انسان یہ دیکھیں اس نے کل کے لیے، دیکھو آخرت کے لیے اللہ رب العالمین نے غدن کہا، یعنی کل، یہ نہیں کہا کہ بہت سالوں کے بعد آنے والی آخرت کے لیے تم نے کیا تیاری کی، نہیں، آخرت جیسے کل آنا ہمارے زندگی میں یقینی ہے، ایسے ہی آخرت کا آنا بھی بالکل یقینی ہے، لا ریب فی، قرآن کہتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، سورہ حج میں اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ رب العالمین تمام مردہ لوگوں کو جو قبروں میں مدفون ہیں، قبروں میں دفن ہیں، تمام کو اللہ اٹھائے گا، تمام کو زندہ کرے گا، اور اس زندہ کرنے میں، اللہ رب العالمین کے اٹھانے میں، اللہ دنیا والوں سے کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کل کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے، ہر انسان اپنا اپنا جائزہ لیں، ہر انسان اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے گریبان میں ٹٹولیں۔ اور ایک مقام پہ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں بھی، سورہ مزمل میں بھی، دونوں مقامات پر اللہ نے فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، دیکھو اپنے نفس کے لیے جو کچھ تم بھلا کرو گے، بھلائی کرو گے، اچھائی کرو گے، نیکی کرو گے، اور اس کو آگے بھیجو گے، زندگی میں رہ کر آخرت کے لیے نیکیاں تم تیار کرو گے، تجدوہ عند اللہ، یہ مت سمجھو یہ رات کا جاگنا ضائع ہو رہا ہے، نمازیں وقت نکال کے میں آتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، یہ ضائع ہو رہا ہے، یہ میرا وقت برباد ہو رہا ہے، تلاوت کر رہا ہوں میرا وقت برباد ہو رہا ہے، ہرگز نہیں، تجدوہ عند اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اس نیکی کو، اس بھلائی کو، ان گھڑیوں کو، ان عبادتوں کو، ان قربانیوں کو، ان کوششوں کو، اے اللہ کے بندو تم اللہ کے پاس پاؤ گے، تجدوہ عند اللہ، کس کے پاس پاؤ گے؟ ولی کے پاس نہیں، کسی بابے کے پاس نہیں،
کسی مرید کے پاس نہیں، کسی فقیر کے پاس نہیں، کسی مرشد کے پاس نہیں، کسی مفتی کے پاس نہیں، کہا تجدوہ عند اللہ، اللہ کے پاس تم ان بھلائیوں کو پاؤ گے، اس کا اجر تمہیں ملے گا، اس کا ثواب تمہیں ملے گا، اور اللہ رب العالمین بڑا چڑھا کے تمہیں ثواب دے گا، بڑا چڑھا کے تمہیں اجر دے گا۔ تو بھائیوں، زندگیاں گزر جاتی ہیں، وقت گزر جاتے ہیں، پل گزر جاتے ہیں، یہ زندگی جو میری آپ کی ہے، جو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو امانت کے طور پہ دیا ہے، اس امانت کو ہر انسان کو اللہ کے حوالے کرنا ہے، اس امانت کو ہر انسان اللہ کے حوالے کرنا ہے، اللہ رب العالمین کو یہ امانت دینا ہے۔ موت ہر انسان کی زندگی میں آنی ہے، کون بچا ہے بھائی موت سے؟ کس کو فرار ہے موت سے؟ کس کو قرار ہے موت سے؟ کون انسان ہے جو اس زمین پر پیدا ہوا ہو اور اسے موت نہ آئی ہو؟ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ موت سے مبرہ ذات، موت سے منزہ ذات، موت سے پاک اور ذات ایک ہی ذات ہے اور ایک ہی ہستی ہے، وہ صرف رب العالمین کی ہستی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ اللہ کون ہے؟ کہا اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیوں معبود نہیں؟ کہا وہ زندہ ہے وہ۔ ارے ہم بھی تو زندہ ہیں، کیا ہم معبود ہو سکتے ہیں؟ کہا کہ نہیں، میری آپ کی زندگی اور سارے انسان، ساری مخلوقات کی زندگی عطائی ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے یہ زندگی، اور اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے زندہ ہے، وہ اس کو کسی نے زندگی نہیں دی ہے، اس کو کسی نے زندگی نہیں دی ہے، وہ پہلے بھی زندہ تھا، وہ اب بھی زندہ ہے، وہ آئندہ بھی زندہ رہے گا۔ ہم نہ پہلے زندہ تھے، اب زندہ ہیں، آئندہ ہم نہیں رہیں گے۔ میری آپ کی زندگی محدود ہے، میری آپ کی زندگی کا ایک وقت ہے اور ایک اینڈنگ ہے۔ اسی لیے سورہ رحمان میں اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک ہی ذات کو باقی رہنا ہے، ایک ہی ذات، وہ اللہ کی ذات ہے۔ کل شیء ہالک، سورہ صاد میں اللہ نے فرمایا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، ہر چیز، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ یہ پہاڑ، یہ جھاڑ، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ کہکشائیں، یہ ندیاں، یہ تالاب، دنیا کا ہر حصہ، اذا الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فَطَرَتْ، اللہ رب العالمین نام لے لے کے بتایا کہ لوگوں اس خلقت کو دیکھ کے تم تعجب کرتے ہو، اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، اتنے اونچے اونچے پہاڑ، کہا ان سب کو ہم ریزہ ریزہ کر کے رہیں گے۔ اللہ اکبر، کوئی باقی نہیں رہنے والی میرے بھائی، صرف ایک ذات باقی رہنے والی ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ہے۔ تو انسان، ہم، میں، ہر انسان جس کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آدمی بلبلا ہے پانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ لیکن میں آپ زندگی کیسے گزار رہے ہیں؟ کس طرح میری آپ کی زندگی گزر رہی ہے؟ اس پر ہر انسان کو جائزہ لینا ہے بھائی۔ تو بہرحال صرف یہ تمہید میں نے آپ کے سامنے بتایا، اور اصل بتانا تھا لیلۃ القدر کی تعلق سے۔ اللہ رب العالمین کا اتنا عظیم احسان ہے مجھ پر، آپ پر، کہ میری آپ کی گناہوں کی بخشش کے لیے، ہماری مغفرت کے لیے اللہ رب العالمین ماہ رمضان جیسا سنہرا موقع، سنہرا مہینہ، بابرکت مہینہ عطا فرمایا ہے۔ ایسے مہینے نصیب والوں ہی کو ملتے ہیں، ایسے مہینے قسمت والوں ہی کو ملتے ہیں، ایسے مہینے اللہ رب العالمین کے مخصوص بندوں ہی کو ملتے ہیں۔ ورنہ دیکھو غیر مسلم کی زندگی میں بھی رمضان آیا کہ نہیں آیا؟ وہ بھی رمضان سے گزر رہے کہ نہیں؟ رمضان آیا ہے، لیکن اس رمضان سے مستفید کون ہو رہا ہے؟ اس رمضان کے فیوز اور برکات سے کون مالا مال، کون فیوز اور برکات کو حاصل کر رہا ہے؟ صرف اہل ایمان، صرف مومن۔ اور اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا کرم اور رحم ہے ہم تمام پر، کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن دیکھو،
قرآن میں اللہ تعالیٰ کے گفتگو کرنے کے انداز الگ الگ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہیں یا ایھا الناس سے خطاب کرتا، اے دنیا کے انسانوں. کہیں اللہ نے فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کی اولادو. کہیں اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی. کہیں اللہ فرماتا یا قل یا ایھا الکافرون، کہو اے کافرو. ان سارے خطابات میں آپ کو محبت، الفت آپ کو اتنی نظر نہیں آئے گی جتنی محبت اور الفت اللہ رب العالمین کی یا ایھا الذین آمنوا میں نظر آئے گی. ہاں، اللہ رب العالمین اہل ایمان سے، دنیا کے کونے کونے میں رہنے والے اہل ایمان سے اللہ خطاب کرتا ہے تو یوں کہتا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگو جو اللہ کی ذات پہ ایمان رکھتے ہو. یہ اللہ رب العالمین کے خطاب کا انداز ہے، یہ جو اہل ایمان کے ساتھ خاص ہے. اور جب اللہ تعالیٰ خاص عبادتیں جب دیا ہے لوگوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دیا ہے. خطاب اہل ایمان سے اللہ نے کیا ہے. روزوں کو دیکھیے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا، یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا، صرف تم پر. ایمان کی دولت ملی ہے تو روزے تم پہ فرض ہیں، اگر ایمان نہیں تو پھر روزے بھی تم پہ فرض نہیں. اللہ، کتنے بابرکت بن جاتے ہیں وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے مخصوص کہلاتے ہیں، محبوب کہلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب سے بڑی بڑی عبادتیں فرض کرتا ہے. معزز بھائیوں، رمضان بڑا عظیم مہینہ ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے. ماہ رمضان کے تعلق سے رمضان کے شروع ہی میں ہم نے اس کی فضیلتیں بتائی ہیں. لیلۃ القدر، رمضان جو عظیم مہینہ ہے، اس عظیم مہینے میں ایک عظیم رات ہے، بابرکت رات ہے، فضیلتوں والی رات ہے، برکتوں والی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے، مغفرتوں والی رات ہے، سعادتوں والی رات ہے. کتنی عظیم رات ہے. اللہ رب العالمین ایک سورت ہی نازل کر دیا ہے، صرف اس رات پر وہ پوری سورت موجود ہے. اس رات کی عظمت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ پوری ایک سورت 30ویں پارے میں موجود ہے جس کا نام سورۃ القدر ہے. نبوت پر 7ویں سورت ہے. اللہ رب العالمین اس سورت میں فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس کو، قرآن مجید کو. کس میں نازل کیا؟ کہا فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں. لیل بولتے ہیں رات کو، رات قدر والی رات میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. ابھی ایک تفسیر میں پڑھ رہا تھا اس آیت کی روشنی میں، ایک مفسر بڑی پاکستان کے ہیں، بڑی پیاری بات، چھوٹی بات لکھے ہیں، بڑی پیاری بات لکھے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ اس رات کی فضیلت کیا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ ہی بتائے تو ہمیں معلوم ہو سکتا ہے. کوئی نہیں جو معلوم کر سکے اس رات کی فضیلت کیا ہے. اسی لیے اللہ نے سوالیہ انداز میں خطاب کرتے ہوئے کہا تمہیں کیا معلوم، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. ہمیں معلوم نہیں. اب اللہ خود آگے بتا رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کے برابر ہے. نہیں کہا 1000 مہینوں سے بہتر. اللہ اللہ، 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ ابھی میں نے مغرب میں بتا رہا تھا 80 پر 3 سال سے زائد. 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ رات. کیوں بہتر ہے یہ رات؟ اس لیے کہ قرآن کا نزول اس مہینے میں اس رات میں ہوا ہے. اور کیا ہوتا ہے اس رات میں؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے تنزل الملائکہ، اس رات میں اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ کے فرشتے ہر دن نازل ہوتے ہیں، ہر رات نازل ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن خاص طور پہ اس رات کا اہتمام کرتے ہوئے فرشتوں کا ایک نزول ہوتا ہے. کتنے فرشتے آتے ہیں جانتے ہیں؟ ایک حدیث آتی ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر اتنے فرشتے آتے ہیں جتنے زمین پر کنکر موجود، عدد الحصا کا لفظ آتا ہے، جتنے کنکر موجود ہیں زمین پر اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ہاں، اتنے فرشتے، کتنے کنکر ہیں بتا سکتا کوئی؟ ہرگز نہیں بتا سکتا۔ دیکھو سوچو کہ اللہ کے پاس کتنے فرشتے ہیں، فرشتوں کی تعداد کتنی بڑی ہے اور کتنی زیادہ ہے۔ اتنے فرشتے اس بابرکت رات میں آسمان دنیا سے ہماری زمین پہ نازل ہوتے ہیں، اور ایک خصوصیت کے ساتھ اللہ نے فرمایا جو فرشتوں کے سردار ہے، سید الملائکہ جو ہیں جبریل امین علیہ السلام، وہ بھی نازل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں کا نزول اور فرشتوں کے سردار کا بھی نزول ہوتا ہے، اور یہ فرشتے جو آتے ہیں اپنی مرضی سے آتے ہیں؟ کہا نہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے حکم سے آتے ہیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ من کل امر، ہر طرح کے فیصلے لے کے آتے ہیں۔ سال بھر کے فیصلے ہوتے ہیں اس رات میں، سال بھر کے فیصلے۔ اور یہ رات کیا ہے؟ یہ کہا سلام، یہ سلامتی والی رات ہے۔ یہ کب تک سلامتی ہے؟ یہ رات کب تک سلامتی والی ہوگی؟ کہا ہیا حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک سراسر سلامتی والی رات ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سورۃ القدر کا ایک میں نے ترجمہ اور مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا۔ اگر ہم اس کے بعد احادیث کی طرف آتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہم دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو صحابہ کو کیسے آپ ترغیب دیتے تھے۔ آپ صحابہ سے کہتے تھے، آپ صحابہ سے مخاطب ہو کے آپ کہتے تھے کہ اے میرے صحابی، ماہ رمضان آ گیا ہے، فیہ لیلہ، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اور پھر آپ کہتے تھے من حرمہا، جو اس رات سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ وما یحرم، اور محروم کون رہتا اس رات سے؟ کہا الا محروم، جو بد نصیب ہے وہی محروم ہوتا ہے۔ بد نصیب انسان، اور اس سے بڑی بد نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اتنی عظیم رات اسے اللہ نے عطا فرمایا، بخشش والی رات ہے، رحمت والی رات ہے، سلامتی والی رات ہے، اللہ کی بخشش کو نہ پا سکا، اللہ کی طرف سے رحمت کو نہ پا سکا، سلامتی کو حاصل نہ کر سکا، اس سے بڑا بد نصیب اور بدبخت انسان اور کون ہو سکتا ہے؟ ایک شخص ہے کئی دنوں سے نہایا نہیں، غسل کرنے کی ضرورت ہے اسے، پیاسا ہے کئی دنوں سے پیا نہیں ہے، پیاس مٹھانے کی اسے ضرورت ہے، ایک ندی کے پاس جاتا ہے، وہ شخص ندی کے پاس جاتا ہے، نہانا تھا اس کو، نہاتا نہیں، پانی پی کے اپنی پیاس کو بجھانا تھا، پیتا نہیں، ندی کے پاس گیا اور واپس آ گیا، گندا گیا گندا ہی واپس آ گیا، پیاسا گیا پیاسا ہی واپس آ گیا۔ کیا کہیں گے آپ ایسے انسان کو؟ کیا بولیں گے آپ ایسے شخص کے بارے میں؟ آپ کہیں گے اس سے بڑا بد نصیب انسان، اور اس سے بڑا، اگر ہمارے الفاظ میں بولوں، موٹے الفاظ میں اس سے بڑا دلیندر کوئی نہیں، یہی بولیں گے نا؟ ایسے الفاظ میں بولتا نہیں، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے بولا ہے یہ الفاظ۔ ہم یہی کہیں گے اس سے بڑا بد نصیب انسان اور کوئی نہیں، گیا تو تھا پانی کے پاس، میٹھا پانی بہتا تھا، لیکن یہ انسان گندا تھا، گندا ہی آیا ہے، پیاسا تھا، پیاسا ہی آیا ہے۔ ایسے ہی میرے بھائی، مغفرت کی ندی بہتی جا رہی ہے، رحمت کی ندی بہتی جا رہی ہے، اللہ کی بخشش کی ندی بہتی جا رہی ہے۔ ہم سب گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، قصوروار ہیں، خطا کار ہیں، ہم سے روزانہ گناہ ہوتے ہیں، اور گناہوں کا ایک بوجھ ہمارے سروں پر لدا ہوا ہے، اور گناہوں نے ہمارے دل کو گندا کر دیا، دماغ کو گندا کر دیا، ہمارے اعضاء کو گندا کر دیا۔ ہم گناہوں کے بوجھ میں دبے تلے ہیں، اور بالکل سر تا تلوے تک ناپاک ہو چکے ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ رحمت کی ندی بہ رہی ہے، غوطہ لگاؤ، پاک ہو جاؤ۔ رحمت کی بخشش کی ندی بہ رہی ہے، غوطہ لگاؤ، پاک ہو جاؤ۔
اپنے گناہوں سے پاک ہو جاؤ، اپنے گناہوں سے صاف ہو جاؤ. اور اگر کوئی شخص بخشش اور مغفرت کی ندی میں غوطہ نہیں لگاتا اور اپنے گناہوں کو نہیں دھلواتا، اس سے بڑا بد نصیب انسان اور کون ہوتا ہے میرے بھائی. معزز بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس رات کو کب تلاش کرنا ہے. آپ نے کہا تحرو، لوگوں تلاش کرو، ڈھونڈو کا لفظ آتا ہے، ڈھونڈو اس رات کو. دیکھو ڈھونڈنا ہے مجھے، آپ کو جستجو ہونی چاہیے. اگر آپ کے گھر کی چابی گم ہو گئی، آپ کی چابی کئی چابیوں میں ملا دی گئی ہے، کیسے ڈھونڈیں گے آپ اس کو؟ کیسے تلاش کریں گے آپ سے کہا جائے کہ بھائی فلاں پی کے لے آؤٹ کے پاس یا اشوک اپارٹمنٹ کے پاس جب گاڑیاں کھڑا کرتے ہیں، وہاں پہ ایک موتی زمین میں گھس گیا ہے، سونے کا ایک ٹکڑا چلا گیا ہے. بولے ڈھونڈے گی کہ ڈھونڈو گے کہ نہیں ڈھونڈو گی؟ آپ ہی کا چلا گیا سمجھیے. لائٹ نہیں ہے وہاں پہ، فون کی لائٹ ڈال لے ڈھونڈیں گے. میرے فون کی لائٹ کام نہ کریں یا کافی نہ ہو اور لوگوں کو بلائیں گے، سر تمہیں بھی ٹارچ پہ ڈالو بھی. تلاش کریں گے ہم، ڈھونڈیں گے اس کو، دنیاوی چیز کو، دنیاوی متاع کو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کو تلاش کر لو، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی. لیکن وہ جذبہ، وہ فکر، وہ ولولہ ہماری زندگی میں نظر نہیں آتا، نہ کہنے والے کی زندگی میں، نہ سننے والوں کی زندگی میں. الا ماشاء اللہ، اللہ کے اچھے بندے ہوں گے. اکثریت کی ہم بات کرتے ہیں، کبھی بھی یاد رکھو اکثر انسان غافل ہیں، غفلت کی زندگی جی رہے ہیں. قرآن نے کہا سورہ حج کی پہلی آیت، اقترب للناس حسابهم، اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کے لیے وقت قریب آ گیا ہے. اقترب للناس، لوگوں کے لیے قریب ہے. کون سا کیا وقت قریب ہے؟ حسابهم، ان کے حساب، ان کا حساب کا وقت قریب ہے. وهم فی غفلۃ معرضون، لیکن یہ انسان غفلت کی زندگی جی رہا ہے اور اعراض کی زندگی جی رہا ہے. غفلت بھی ہے، اعراض بھی ہے. اللہ، جس انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں ہوں پھر وہ انسان آخرت کی تیاری نہیں کر پائے گا. غفلت بھی ہو، اعراض بھی ہو. غفلت بہت بڑی بیماری، بہت بڑا روگ ہے، اور اعراض اس سے بڑا روگ ہے، اس سے بڑی بیماری ہے. اور انسانوں کی اکثریت کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے دونوں بیماریوں میں مبتلا ہیں، غفلت بھی ہے، اعراض بھی ہے. مثال میں دیتا ہوں، غفلت کسے کہتے ہیں اور اعراض کسے کہتے ہیں. میں ٹو ویلر میں جا رہا ہوں، میں موٹی مثال ہے بھائی، ٹو ویلر میں جا رہا ہوں میں، آگے سپیڈ بریک ہے، 70-80 کی سپیڈ میری گاڑی کی ہے، آگے سپیڈ بریک موجود ہے. میں سپیڈ بریک کو دیکھ رہا ہوں، میں سمجھ رہے، دیکھ کے بھی گاڑی کو جو ہے روکنے کی اور سپیڈ کو کم نہیں کر رہا ہوں. اسے بولتے ہیں غفلت. سامنے مصیبت نظر آ رہی ہے پھر بھی ڈونٹ کیئر، ہم جا رہے ہیں، ہم سمجھ رہے، سپیڈ بڑھاتے جا رہے ہیں اور سپیڈ بریک کو دیکھ کے اور سپیڈ بڑھا رہا ہے انسان. اس کو کہتے ہیں غفلت. اور اعراض کس کو کہتے ہیں؟ گاڑی چلا رہا 80 70 90 کی سپیڈ ہے، سپیڈ بریک کو بھی دیکھتا ہے، کبھی ادھر ادھر دیکھتا ہے، یہاں وہاں دیکھتا ہے، سمجھ رہے ہیں، چمکی کو دیکھتا ہے، رنگینیوں کو دیکھتا ہے، دنیا کی چمک کمک کو دیکھ رہا ہے. ارے سامنے بڑی مصیبت ہے بھائی، اور تیری نظر یہاں وہاں جا رہی ہے، پہاڑوں کو دیکھ رہا ہے، جھاڑوں کو دیکھ رہا ہے. کہاں دیکھ رہا ہے تو؟ تیری نظر تو سامنے ہونا چاہیے تھا. اس کو کہتے ہیں اعراض. اللہ فرما رہی ہے دونوں چیزیں انسانوں کے اندر موجود ہیں. تحرک، تو کیا کہا آپ نے؟ غفلت سے نکلنا ہے، اعراض بھری زندگی کو چھوڑنا ہے، اور مؤمن بننا ہے، مخلص بننا ہے، متقی بننا ہے، اور اللہ رب العالمین کے لیے محسن بندے بننا ہے. اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا توشہ ہمارے پاس؟ کیسے ہم بنیں گے؟ دعووں سے بنتا ہے کوئی شخص بھائی. 10 کا ایگزام انسان صرف بولنے سے پاس ہوتا ہے؟ میں پاس ہو گیا بھائی، ایگزام لکھا نہیں پاس ہو گیا؟ نہیں. دعوے سے کوئی انسان نہ 10 پاس نہیں کر سکتا تو آخرت کا ایگزام کیسے پاس کر سکتا ہے؟ بولیے.
اسی لیے کہا تحرو، اس رات کو تلاش کرو، ڈھونڈو اس رات کو۔ کہاں کب ڈھونڈنے، کب ڈھونڈے ہم؟ کہا من الوتر فی العشر الاواخر، ماہ رمضان کی آخر کی 10 راتوں میں، طاق راتوں میں اس رات کو ڈھونڈو، طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ڈھونڈتے تھے اس رات کو؟ آپ نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، آپ کا مقام سب سے بلند ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عرفہ ہے، آپ کو ضرورت کیا تھی اس رات کی؟ آپ کیوں ڈھونڈتے تھے؟ آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ سارے بخشے گئے، معاف کیے گئے، آپ تو اللہ کے خاص بندے ہیں، محبوب بندے ہیں آپ۔ تو ہمارا ایمان ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے یہ، کہ پوری انسانیت میں اللہ رب العالمین کے بعد پوری انسانیت میں سب سے اونچی شخصیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، سب سے اونچی شخصیت۔ آپ بہت بلند، بہت اعلیٰ، اللہ اکبر۔ لیکن آپ کا معمول کیا تھا؟ دیکھو شب قدر کے لیے، اللہ اکبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں بتائی نہیں گئی یہ رات، رمضان میں کب ڈھونڈنا ہے نہیں بتایا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو ڈھونڈنے کے لیے رمضان کے پہلے روزے سے 10 روزے تک اعتکاف کرتے ہیں، اس رات کو ڈھونڈنے کے لیے۔ نہیں ملی رات، پھر 11ویں روزے سے 20ویں روزے تک اعتکاف کرتے ہیں، صرف اس رات کے لیے، اس رات کو ڈھونڈنے کے لیے۔ دیکھو نہیں ملی رات، پھر 21ویں سے پھر جو ہے آپ آخر تک آپ اعتکاف کرتے ہیں، پورا مہینہ آپ اعتکاف میں گزار دیا۔ کیوں جانتے ہیں؟ صرف اس رات کو تلاش کرنے کے لیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ رات رمضان کی آخری راتوں میں موجود ہے، اس کو آخری راتوں میں تلاش کرو۔ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول ہے، کیا جستجو ہے، اور کیسی طرف ہے، اور کیسی لگن ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کو پانے کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، کان یجتہد فی العشر الاواخر، آپ رمضان کے آخری راتوں میں جیسے ہی داخل ہوتے، آخری دنوں میں جیسے ہی داخل ہوتے، آپ بہت زیادہ محنت کرتے تھے۔ یجتہد جہد سے لفظ بنتا ہے، جہاد جو جیسا بنا ہے لفظ اسی سے یجتہد، بہت زیادہ کوششیں کرتے تھے آپ، بہت زیادہ محنتیں کرتے تھے آپ۔ کب؟ رمضان میں کب کرتے تھے جی؟ آخری راتوں میں، آخری دنوں میں آپ کی کوشش زیادہ ہوتی تھی۔ ذرا ہماری زندگی کو دیکھو آپ، شروع میں بڑا تیزی رہتی، ہماری زندگی میں بڑا جذبہ رہتا، شروع میں آتے، آخری میں ٹھپ پڑ جاتے، آخر میں ڈھیلے ہو جاتے۔ ہاں پیارے نبی کا معمول کیا ہے؟ آخر میں آپ کے اندر تیزی آتی تھی، آپ کے اندر اسپرٹ آپ کے اندر آتا تھا، بہت فاسٹ آپ ہوتے تھے، آخری رات کے لیے تیار ہوتے تھے آپ۔ ہم آخری رات آئے تو گول مال ہو جاتے ہیں، ڈول مول ہو جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں، روزے رکھ کے ایسے لگتا ہے کہ ہم بیمار ہو چکے ہیں، اب رات جاگ سکتے نہیں۔ ہم لوگ بولتے بھی ہیں گرمی ہو گئی مولوی صاحب، ہاں گرمی ہو گئی، سردی ہو گئی۔ محنتی لوگ ہیں، میں مذاق اڑانا نہیں چاہ رہا ہوں، میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اکثر لوگوں کی ہم بات کریں جن کو اللہ نے آرام کی زندگی دی ہے، پھر بھی وہ لوگ بہانہ بناتے ہیں۔ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروف انسان میں آپ ہو سکتے ہیں بھائی؟ ان لک فی النہار سبحا طویلا، اللہ فرماتا ہے سورہ مزمل میں، اے پیغمبر آپ بہت مصروف رہتے ہیں۔ اللہ اللہ، کون بول رہا ہے یہ؟ جی اللہ رب العالمین بول رہا ہے۔ کس کو بول رہے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ آپ بہت مشغول رہتے ہیں، بہت بزی رہتے ہیں آپ۔ جب اللہ نے آپ کے مصروفیت کو خود اللہ بتا رہا ہے، میں اور آپ نبی سے زیادہ مصروف، جی میں اور آپ نبی سے زیادہ بزی، کیا ابھی دکھ رہے نہیں ذرا بزی مولوی صاحب؟ کتنے بھائی ہمارے ایسے بولتے ہیں، بھائی ہوں گے بزی، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہوں گے بزی، لیکن میرے بھائی رمضان آیا، تھوڑا نہ تھوڑا آپ کو بھی وقت نکالنا ہے، کوشش آپ کو کرنا ہے۔ دیکھو من جد وجد، ایک عربی کا مقولہ ہے، جو آدمی کوشش کرتا ہے وہی پاتا ہے، جو کوشش کرتا ہے وہی پاتا ہے، جو جذبہ رکھتا ہے کہ مجھے کرنا ہے، مجھے آنا ہے، مجھے پڑھنا ہے، مجھے سننا ہے، مجھے سیکھنا ہے، پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستے کھولتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں آپ بہت زیادہ کوششیں کرتے تھے۔ عائشہ صدیقہ کیا فرماتی معلوم ہے رضی اللہ تعالی عنہ؟ ما لا یجتہد فی غیری، آخری راتوں میں، دنوں میں جو کوشش ہم دیکھتے تھے
اور ایسی کوشش دوسرے دنوں میں ہم نے نہیں دیکھا. اللہ، اور ایسی کوشش آپ دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے جس طرح کی کوشش آپ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کے آخری راتوں میں ہوا کرتی تھی. اور آپ کی یہ کوشش، آپ کی یہ لگن، آپ کی یہ جد و جہد صرف اپنے حد تک نہیں. جب یہ راتیں آتی، آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے، ایک لفظ آتا آپ کے لیے، دیکھو، شد مئزرہ، شد مئزرہ، آپ اپنی کمر کس لیتے تھے. کتنا پیارا جملہ ہے جی، اپنے کمر کو آپ کس لیتے تھے. انسان کمر کب کستا ہے بولیے جی؟ جی، کمر کس لیتا ہے انسان. وہ لفظ آ رہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب آپ آخری عشرے میں داخل ہوتے کمر کو کس لیتے تھے، کمر کو کس لیتے تھے. ہم ایسا کستے ہیں کمر کو؟ کمر تو نہیں کس سکتے ہم، چھوٹی تھوڑی کوشش تو ہم کر رہے ہیں بھائی جی. آدھی رات ہوئی، ٹائم دیکھتے رہتے ہیں ہم، لمبا ہو گیا قیام. کتنا لمبا پڑھا رہی نا حافظ صاحب، سونا ہے ابھی، سحری کو اٹھنا، مولوی صاحب کیا آرام رہتا. یہ سب باتیں آتی ہیں، سمجھ رہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کمر کستے تھے. سوچو آپ، اللہ اکبر، آپ کمر کس لے رہے ہیں. اور وَأَحْيَا لَيْلَهُ، ساری رات آپ بیدار رہتے تھے. کہتے وَأَحْيَا لَيْلَهُ، کون بیدار رہنے بھائی؟ یہ دماغ میں بٹھا لینا کبھی بھی، اور دل میں اس کو پیوست کر لینا. اس کو کون بیدار رہ رہے ہیں جی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. وَأَحْيَا لَيْلَهُ، کیوں آپ بیدار رہ رہے ہیں؟ کیا ضرورت تھی آپ کو بیدار رہنے کی رات بھر؟ ہم آدھی رات بیدار نہیں رہ پاتے. آدھی رات، پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار رہتے تھے جی، پوری رات. اور ہمارا معمول کیسا ہے؟ گھر کو جاگوں میں جاگتوں میں، گھر میں پڑھتوں میں لمبے پڑ جاتے ہم لوگ. تھوڑا بہت ہوں گے شاید اللہ کے بندے پڑھنے والے، لیکن اکثر نہیں پڑھتے بھائی. کیوں؟ یاد رکھو یہ بات، ابن مسعود احمد کی حدیث ہے، شیطان جو ہے جماعت پہ حملہ نہیں کرتا، آسانی سے حملہ نہیں کرتا. شیطان اکیلے انسان پہ حملہ کرتا ہے. آپ نے مثال دی جانوروں کی، بکریوں کی آپ نے مثال دی. جو ریوڑ ہوتا ہے، بکریوں کا جو ریوڑ ہوتا ہے، بھیڑیا اس پہ حملہ نہیں کرتا ریوڑ پہ، بلکہ اس بکری پہ بھیڑیا حملہ کرتا ہے جو بکری ریوڑ سے جدا ہوتی ہے، ریوڑ سے الگ ہوتی ہے. بھیڑیا اس پہ حملہ کرتا ہے اور آسانی سے اپنا لقمہ بنا لیتا ہے. شیطان بھی ہو بہو ایسے ہی، جماعت میں رہیے، جلدی حملے نہیں ہوتے شیطان کے. دیکھیے آپ مسجد میں عبادت کر کے دیکھیے، نیند بھی نہیں آئے گی آپ کو. لیکن گھر میں جاتے ہیں، تھوڑی دیر پڑھے، تھوڑی دیر عبادت کیے، 3 بجے اٹھ کو پھر پڑھتوں لے بول کے کیا لیتے، شیطان پھر سحری کو اٹھا دیتا ہے، سلا دیتا ہے شیطان. اور یہ مت سمجھنا شیطان تو بند ہے نا مولوی صاحب، کہاں سے سلاتا؟ سوال ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں، آ سکتا ہے. شیطان نہیں، دوسرے شیطان بند ہیں. جو شیطان ہے سب سے پہلا ابلیس، اسے قید نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے. بہت بڑے عالم دین ہے پاکستان کے، محدث کہلاتے ہیں. انہوں نے ان سے ایک سوال کیا گیا، جنگ بدر کب ہوئی؟ رمضان میں ہوئی. شیطان آیا تھا کیا جنگ بدر میں؟ سنے ہیں کیا؟ آیا تھا نہیں؟ پھر قید رہے شیطان آیا کیسے؟ قید نہ رہنا، قید میں رہنا نا، آیا کیسے پھر؟ وہ بھاگتا بھی ہے باقاعدہ، وہ بولتا بھی انی ارا ما لا ترون، ارے وہ دیکھ رہا ہوں جی میں، تمہیں نہیں دکھتا. وہ بھاگتا، وہ یعنی فرشتوں کا نزول کیا دیکھا، بھاگ گیا. وہ کیسے؟ رمضان میں نہ، بدر رمضان میں نہ ہوئی، پھر رمضان میں اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے، پھر اس کو کیسے چھوڑا؟ جنگ کا ذرا منظر دیکھ کے عذاب چھوڑا اللہ تعالیٰ؟ نہیں نا، ایسا نہیں. یاد رکھیے جتنے چھوٹے شیاطین ہیں ان میں شریر ان کو قید ہے. جو شیطانوں کا جو سب سے بڑا ابلیس جسے قرآن کہتا ہے، وہ ابلیس کو قید نہیں ہے. سمجھ رہے بھائی جی؟ تو بات ہماری کہاں ہو رہی تھی؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات جاگتے تھے، خود جاگتے تھے، پوری رات جاگتے تھے، 12 بجے 2 بجے نہیں ہے کہ نہیں، پوری رات. اور وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، گھر والوں کو بھی آپ جگاتے تھے، گھر والوں کو بھی اٹھاتے تھے، انہیں بھی کہتے تھے دیکھو عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، مغفرت مانگو. بیوی ہیں، بچے ہیں، گھر جو بھی ہیں، انہیں بھی ترغیب دینا چاہیے. یا شیخ اپنا دیکھ کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. بھائی بات کو میں سمیٹتا ہوں، آخری مرحلے میں آتا ہوں. جب ہم یہ رات پاتے ہیں، ایک دعا ہمیں سکھائے گی. میں سمجھتا ہوں ہر شخص کو، ہر بھائی کو یہ دعا یاد ہے. جی کیا دعا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. جزاکم اللہ، اللہ آپ تمام کو جزائے خیر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی دعا ہمیں سکھائی. یہ چھوٹی سی دعا کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے. اے اللہ تو معاف کرنے والا، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، مجھے معاف کر دے. ٹھیک ہے. اور کیا کرنا چاہیے اس رات میں؟ ان عبادتوں کی طرف اشارہ کر کے بات کو ہم ختم کر دیتے ہیں. اور ایک دعا کا اہتمام. کون سی دعا؟ یہ دعا. اور بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں آپ، اور بھی دعائیں ہیں. کثرت کے ساتھ اس دعا کا اہتمام خاص طور پہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اور کیا کرنا ہے؟ نہیں، دعائیں سمجھیے، دعائیں ختم. ٹھیک ہے، دعا میں سب آ گئی. جو بھی آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں مانگیے، زیادہ تر یہ دعا. اب دعا کا چیپٹر کے بعد اور دوسرے چیپٹر پہ ہمارا اور کیا کرنا چاہیے؟ جی جزاک اللہ. قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے. اور جی نفل نماز، نفل نماز پڑھنا چاہیے. کتنا لمبا پڑھنا چاہیے؟ انا اعطینا والعصر. جی جو لفظ آیا ہے نا حدیث میں، من قام رمضان، جو رمضان میں قیام کرتا، ٹہرتا ہے، یعنی عبادت کے لیے ٹہرتا ہے. تو ان راتوں میں اور ماہ رمضان میں خاص طور پہ جو عبادت اللہ کو مطلوب ہے وہ لمبے قیام کی عبادت ہے. لمبا قیام کیجیے. کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے پڑھیے، سہولت ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ جو کھڑنے کی طاقت رکھتے ہیں ان کو تو کھڑنے دیجیے. جو لوگ کھڑ نہیں سکتے وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کھڑ لیتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں. شاید جلدی منہ صاحب جھکتے رہیں گے، رکوع میں جاتے ہوں گے، اب لمبا قیام ہوتا، اب چڑ پڑ ہوتے رہتے ہیں. ہاں اب تک رکوع کیے نہیں، اب تک رکوع کیے نہیں، اب تک جا رہے نہیں. آرام سے بیٹھ جائیے نا. آپ آرام سے بیٹھ کے آپ عبادت کیجئے. شریعت میں کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے. لیکن جو کیونکہ ہمارے پاس اکثر نوجوان ہیں، نوجوانوں کو تو کھڑانا چاہیے نا بھائی، کھڑنا چاہیے. الحمدللہ. اور لفظ وہی ہے، من قام رمضان، رمضان میں قیام کرنا بولتے. قیام کرنے پہ بشارت ہے مغفرت کی. غفر له ما تقدم من ذنبه، پہلے گناہ سارے بخشے جاتے ہیں، معاف کیے جاتے ہیں. تو ایک چیز قیام اللیل، قیام کرنا، لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ آپ جو ہے کر سکتے ہیں. اور کیا کرنا چاہیے؟ جی ہو گیا، دعا کا ہو گیا، دعا ہو گیا، قرآن ہو گیا، قیام ہو گیا. جزاک اللہ. ذکر، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے. ذکر میں 3 باتیں آتی ہیں، یاد رکھیے. ایک ہے ذکر بالقلب، دوسرا ہے ذکر باللسان، تیسرا ہے ذکر بالعمل. ذکر 3 طرح سے کرنا ہے. ایک ذکر کیا ہے؟ دل سے ذکر، دل کا ذکر. کیا ہے دل کا ذکر؟ یہ کیسے دل سے کرنا ہے ذکر؟ التفکر، اہل علم کہتے ہیں غور اور فکر کرنا، دل کی گہرائی سے کائنات میں غور اور فکر کرنا، اپنے جسم پہ غور اور فکر کرنا. اللہ رب العالمین نے جو نظام بنایا ہے، جو سسٹم بنایا ہے، اس پہ غور اور فکر کرنا چاہیے. اور دل سے کیا ہے؟ محبت. دل سے اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اس کے نبی سے دل سے محبت ہونی چاہیے. الخوف، دل سے اللہ کا ڈر ہونا، دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. یہ دل کی عبادت ہے، یہ دل کا ذکر ہے، یہ دل سے. اور دوسرا ذکر ہے ذکر باللسان، زبان سے ذکر کرنا چاہیے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور بھی جو ذکر کے کلمات آئے ہیں وہ سارے کے سارے زبان سے کہنا چاہیے. اور تیسرا ہے ذکر بالعمل، عمل سے ذکر. رکوع کر رہے ہیں آپ، یہ عمل ہے. سجدہ کر رہے ہیں آپ، یہ عمل ہے. قیام کر رہے ہیں آپ، یہ عمل ہے. یہ ساری چیزیں
ذکر میں شامل ہے، قرآن کی تلاوت بھی ذکر میں شامل ہے۔ تو ذکر جو ہے یہ 3 طرح کا ہے، 3 طرح کے ذکر کو ہم لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے اور اس طرح ذکر کرنا چاہیے۔ اور ایک بات امپورٹنٹ بات ذکر کے تعلق سے، ذکر ہم جب کرتے ہیں ہونٹ ہلنا چاہیے، یاد رکھیے، زبان سے آپ ذکر کریں ہونٹ ہلنا چاہیے۔ بعض لوگ بیٹھے رہتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہا ہوں، میں دل سے پڑھ رہا ہوں، میں نماز بھی دل سے پڑھ رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ ایک طبقہ ہے کیا بھائی نماز کو آتے ہیں دل سے، بھائی ہم لوگ الحمدللہ دل سے دل ہمارا تعلق ہوتا ہے ہمارا، زبان سے زبان ہلنا چاہیے ذکر میں اور نماز میں بھی۔ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں اکیلے پڑھ رہے ہیں تو آپ کے ہونٹ ہلنا چاہیے، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ اس طرح ہلنا چاہیے۔ بہت سے لوگ کھڑے رہتے ہیں پڑھ رہے ہیں، وہ مطلب اندر پڑھ رہے ہیں، نہیں، غلط ہے یہ۔ پیارے نبی کا طریقہ یہ نہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، بخاری کی روایت ہے یہ، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اثر میں قرات کرتے تھے؟ سوال کرنے والے نے سوال کیا، کہا کہ ہاں کرتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پھر پوچھا گیا آپ کو کیسے پتا چلتا کہ آپ قرات کر رہے ہیں؟ کیونکہ جب جہری قرات نہیں سری قرات ہوتی ہے ظہر اثر میں۔ تو کہا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قرات ہمیں ایسے معلوم ہوتی تھی کہ آپ کے جبڑے ہلتے تھے، ہلنا چاہیے، یاد رکھیے۔ یہ ذکر میں یہ خاص طور پہ ہمیں یاد رہنا چاہیے۔ بھائیو اور ایک عبادت کیا ہے جانتے ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتی ہے؟ صدقہ کرنا۔ جی صدقہ آپ کرتے تھے، اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ کچھ علامتیں بتا کے بات ختم کر رہا ہوں۔ شب قدر کی علامتیں کچھ احادیث میں آئی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث میں اور بھی دیگر احادیث میں آئی ہیں۔ کیسے ہمیں پتا چلے کہ شب قدر آج ہی ہے یا پرسوں ہے؟ کیسے ہمیں پتا چلے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامتیں بتائیں۔ ایک علامت بارش کی آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بارش ہوئی، عبداللہ بن انیس صحابی کو بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھائی فجر کی، ہم نے دیکھا جب آپ نے سلام پھیرا تو پانی پر اور آپ کی ناک مبارک پر مٹی لگی ہوئی تھی، پانی لگا ہوا تھا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ رمضان کی 23ویں رات تھی۔ پھر آپ نے بتایا کہ آج ہی لیلۃ القدر تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک علامت یہ ہے بارش۔ دوسری علامت جو حدیث میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس دن کا سورج جو ہوتا ہے وہ حمراء لال ہوتا ہے، ضعیفہ لیکن دھیما ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے۔ اس کا لال، اس کی لال پن جو اس کی سرخی ہوتی ہے وہ مدھم سے ہوتی ہے، اس کے اندر وہ تیزی نہیں ہوتی ہے، وہ گرمی نہیں ہوتی ہے۔ ایک علامت جو بتائی گئی وہ یہ ہے کہ اس دن کا موسم جو ہے وہ بڑا سہانا ہوتا ہے، معتدل ہوتا ہے، ولا حارتن ولا باردتن کا لفظ آتا ہے، نہ گرم ہوگا نہ سرد ہوگا، نہ گرمی زیادہ ہوگی نہ سردی زیادہ ہوگی۔ یہ علامتیں احادیث میں کچھ آئی ہیں۔ اپنی بات کو ہم یہیں پہ سمیٹتے ہیں اور ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اصل ہمارا وعدہ تھا سورہ یوسف کی تفسیر جو ہے انشاءاللہ آج بتانا تھا، لیکن ہمارا یہ معمول ہے کہ رمضان کی 21ویں رات شب قدر پر ہی ہم گفتگو کرتے ہیں تاکہ آپ کو شب قدر کے حوالے سے کچھ باتیں معلوم ہوں۔ اور اس رات بیان اصل کرنا مقصد نہیں میں رمضان کی ہر رات میں فرسٹ یہی بتاتا ہوں، اس بار نہیں بتایا ہوں، فرسٹ یہی بتاتا ہوں۔ اصل چیز بیان نہیں ہے، بس بیان ایک بہانہ ہے آپ کو کچھ سنانے کا، کچھ بتانے کا۔ اصل مقصد شب قدر میں یا لیلۃ القدر میں یا ان راتوں میں ہماری خود کی عبادت ہے، تنہائی ہے، اللہ سے تعلق کو بنانا ہے، اللہ رب العالمین کو منوانا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے گریہ وزاری کرنا ہے۔ جو عبادتیں ہم سے